اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات و شان کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے جو بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جب ماں نے آپ کو رخصت کیا تھا نا، ایک تو یہ بات ہوئی تھی، آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ ماں نے یہ کہا تھا، بیٹا اب میں تجھے اللہ کی راہ میں بھیج رہی ہوں، فی سبیل اللہ میں تجھے روانہ کر رہی ہوں۔ ایک تو یہ بات کہ میری اور تیری ملاقات اب دنیا میں نہیں ہوگی۔ دوسری جو میری نصیحت تجھے کرتی ہوں، بیٹا میری نصیحت کو پلے باندھ لے، ماں جو بھی کہو گی وہ اسے میں مانوں گا اور ہمیشہ اسے یاد رکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ماں نے کہا بیٹا دوسری بات یہ ہے میری، پلے باندھ لے اس کو۔ ماں بتائیں تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا آخری سانس تک میری یہ خواہش ہے اور میری یہ نصیحت ہے کہ تیری منہ سے، تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، کبھی بھی جھوٹ نہ نکلے، جو مرضی ہو جائے، آخری سانس تک تیرے منہ سے، تیری زبان سے کبھی جھوٹ کا ایک لفظ بھی نہ نکلنے پائے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ میری نصیحت ہے۔ آج اگر بیٹا کہیں جا رہا ہو نا تو ساری نصیحتیں ہماری ذات کے متعلق ہوتی ہیں۔ بیٹے کو باپ یا ماں روانہ کر رہی ہے کسی بیرون ملک، اور پتہ بھی ہے واپس بھی آ جائے گا، واپس بھی آنا ہوتا ہے، لیکن وہ ماں تو اس طریقے سے روانہ کر رہی تھی کہ واپسی کی امیدیں نہیں تھی۔ اللہ کی راہ میں وقف اس طریقے سے کیا، ماں نے کہہ دیا بیٹا جا، اب تو نے مجھے ملنا ہے اور میں نے تجھے ملنا ہے اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، حشر کے دن ملیں گے۔ بیٹا گیا۔ آج ہماری نصیحتیں ساری ہمارے متعلق ہوتی ہیں۔ ماں اگر نصیحت کہے گی بیٹا تو بیرون ملک جا رہا ہے، تو پردیس کے اندر جا رہا ہے، جا کر اپنی ماں کو بھول نہ جانا، اپنے باپ کو بھول نہ جانا۔ کیوں؟ جو باہر جاتے ہیں وہ اپنے ماں کو بھی بھول جاتے ہیں، باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور یہ وصیتیں ساری ہماری ذات کے متعلق ہوتی ہیں۔ قربان جائے اس ماں کے اوپر جس ماں نے اپنی نصیحت نہیں کی بلکہ کیا کہا، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے پر اللہ کی فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور سچ بولنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی تیری زبان سے جھوٹ۔ تو ماں نے تیاری کی، ماں نے تیاری کر کے بیٹے کو روانہ کر دیا۔ آپ جانتی ہیں قمیص کے اندر 40 دینار سی دیے، اور یہ بھی آتا ہے 100 دینار کے بارے میں بھی آتا ہے، 100 دینار کے بارے میں بھی، لیکن 40 والی کیا ہے، یہ کیا ہے، مضبوط ہے۔ اور فرمایا کہ 40 دینار سی دیے اور بیٹے کو بتا دیا بیٹا میں نے سی دیے ہیں، جب تو اپنی منزل پہ پہنچ جائے نا تو ان سے استفادہ کرنا، ان کو استعمال کرنا، ان کو اپنے خرچ میں لانا، اور جو ضروریات ہونا اس کے لیے ان پیسوں کو خرچ دینا۔ اس کے علاوہ 40 دینار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بیٹا روانہ ہو گیا، ماں نے روانہ کر دیا۔ 70 افراد پر قافلہ ایک مشتمل ہے جو جا رہا ہے بغداد شریف۔ ماں نے بغداد شریف بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اب 70 لوگ ہیں جس میں یہ ایک بچہ بھی ہے جس کی عمر اس وقت 12 سال کے بارے میں بھی آتا ہے، مختلف روایت، لیکن 12 سال اس کی عمر، 12 سال کی عمر ہے، بچہ جا رہا ہے۔ جاتے جاتے شام ہوئی، جنگل میں پہنچا قافلہ، جنگل میں جب پہنچا تو ڈاکو نے گھیر لیا قافلے کو، اور ڈاکو اس قافلے کو لوٹنے لگے تھے، اور یہ بچہ بھی اس قافلے کے اندر کیا تھا، شامل تھا۔ ڈاکو لوٹ رہے ہیں، اور پہلے یہ ڈاکو وغیرہ جنگلات میں ہوتے تھے، اب تو شہروں کے اندر بھی ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو بندہ دکھ کی گھڑی میں بھی ہو نا، تو جن لوگوں نے یہ کاروائی کرنا ہوتی ہے، بے درد بے ضمیروں نے، وہ دکھ کی گھڑی میں بھی اس بندے کو نہیں چھوڑتے، اور اپنا یہ غلط کام، مذموم ارادے، گندے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیتا، حتیٰ کہ جنازوں میں بھی لوگوں کے مال اور لوگوں کی چیزیں محفوظ اور سیو نہیں ہیں۔ جنازوں کے اندر باقاعدہ پلاننگ کر کے آتے ہیں، اور لوگوں کیا کرتے ہیں، موبائلز میں نکالتے ہیں، پرس میں نکالتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ یہاں پر ایک واقعہ آپ کو پتہ ہوا تھا کہ افضل بھائی کے بڑے بھائی مشتاق احمد کا انتقال ہوا، تو یہاں پر جنازہ ادھر ہوا تو یہاں پہ لے کے آئے، دعا کی، تو دعا کے دوران ہی اس کے بیٹے کا پرس نکال لیا، اس کے بیٹے کا پرس نکالا۔ میں کہ اتنی بے حسی، اتنی بے ضمیری کا مظاہرہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ہمارے اسلاف کی تعلیمات، ہمارا دین، ہمارا اسلام سارا پس پش ڈال دیا۔ یہ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جو چارپائی پر لیٹا ہوا اس کو دیکھ کے اپنی موت کو یاد کرنا ہوتا ہے۔
یہ سوچنا ہوتا ہے آج یہ لیٹا ہے تو کل میں نے لیٹنا ہے، آج یہ قبر میں جا رہا ہے تو کل میں نے قبر کے اندر جانا ہے، آج اگر اس کا اعلان ہو رہا ہے تو کل میرا بھی اعلان ہونا ہے۔ لیکن نہیں، بھلا دیا شیطان نے اتنا ہمیں، یہ ہماری حرکتیں ہیں، یہ حرکتیں یقین جانیں کہ ہمارے اندر وہ ساری برائیاں پہنچ چکی ہیں جو پہلے تھیں، لیکن بچے ہوئے یہ سرکار کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ مہلت ہے ہماری، بندہ آج بھی لوٹ کر آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، توبہ اس مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو کیا ہو جائے گا، اس کا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر یہاں پر ایک اور واقعہ مجھے کسی نے بتایا ہوا، پکڑ لیا اس کو، اس نے پرس نکالا یا موبائل نکالا تو اس بندے کو پکڑ لیا، پکڑ کر نا اس کو کمرے میں بند کیا، بند کر کے نا پولیس کو فون کرنے لگے۔ پولیس کو فون کیا، پہلے اس سے پوچھا ابھی آپ یہ کرتے ہو، یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا گروپ ہے اور ہم صرف جنازوں کے اندر جا کر یہ کام کرتے ہیں، جنازوں کے اندر بے حسی، دیکھیں جنازوں میں جا کر دکھی لوگوں کے دکھ کو اور بڑھاتے ہیں، جن کے آنسو جاری ہیں ان کے آنسو میں مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ تو آنسو گروانا، آنسو نکالنا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ آنسو کو پونجنا، آنسو صاف کرنا، دلوں کو سکون دینا، یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ تو اس نے بتایا کہ ہم ایک جنازوں کے اندر جا کر یہ کارروائی ڈالتے ہیں۔ پکڑا، پولیس کو فون کرنے لگے تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا پولیس کو فون کر کے کیا کرو گے؟ پولیس کو فون کر کے تم کیا کرو گے؟ پولیس مجھے لے جائے گی، تمہارے سامنے مجھے برا بھلا بھی کہے گی، سب کہے گی، اور مجھے مارنے تک بھی آئے گی، برا بھلا بھی کہے گی، لیکن جیسے تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے وہ مجھے چائے پانی بھی پوچھیں گے، اور تم مجھے صبح چھوڑ کر آؤ گے وہ شام کو چھوڑ دیں گے، یا شام کو چھوڑ کر آؤ گے صبح مجھے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ حالت ہے ہماری۔ لیکن میں اس وقت یہ کہ دنیا کا نظام، دنیا کی عدالتوں سے تمہیں رہائی مل بھی جائے، لیکن یاد رکھنا ایک عدالت قیامت میں بھی قائم ہوگی، ایک عدالت اس رب العالمین کی بھی ہوگی جہاں پر نہ تمہاری سفارشیں کام آئیں گی، نہ ہوشیاریاں، نہ چلاکیاں، نہ تمہاری تعلق داریاں، نہ تمہاری رشتہ داریاں، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس وقت رب اپنا انصاف کرے گا اور مظلوم کو اس کا حق دلائے گا، اور ظالم کے ساتھ کیا ہوگا جی؟ جو اس نے پاپ کیے ہوں گے ایک ایک چیز کا، ایک ایک پائی کا اسے حساب دینا ہوگا۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مار دیا نا، رب العالمین قیامت میں ان کو زندہ کرے گا، زندہ کر کے جو بغیر سینگ والی بکری ہوگی نا اسے کہے گا تو اسے مار، اپنا قصاص لے، اپنا بدلہ لے۔ اس پر علماء نے اعتراض بھی کیا کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ غیر مکلف ہوتے ہیں، ان پر کوئی شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، وہ مکلف بالشرع نہیں ہیں، اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں تو ان سے قصاص وغیرہ۔ لیکن علماء کہتے ہیں کیوں ایسا ہوگا؟ کیوں؟ اللہ پاک ایک لمحے کے لیے زندہ کرے گا اور اس سے بدلہ لیا جائے گا سینگ والی سے، پھر اللہ مٹی کر دے گا ان کو، پھر کیا کر دے گا جی؟ تو علماء نے اس پر لکھا یہ فقط اس لیے ہوگا، اس لیے کہ رب اپنا انصاف دکھائے گا، رب اپنا کیا کرے گا؟ انصاف دکھائے گا، عدل دکھائے گا۔ لوگوں دیکھو یہ رب کا عدل ہے، تم یہاں بچ کر بھی چلے جاؤ، یہاں سے تمہیں تھانے سے بھی ریلیف مل جائے، عدالتوں سے بھی ریلیف مل جائے، اور تم لوگوں کو نقصان بھی پہنچا دو، لیکن یاد رکھ ایک عدالت قیامت میں بھی لگے گی، اللہ کے حضور بھی تجھے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ کے حضور تجھے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو آج ہی توبہ کرے بندہ اور اللہ کے حضور جھک جائے اور معافی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا قافلہ جب ڈاکوؤں نے گھیر لیا، قافلے کو لوٹنے لگے نا، قافلے کو لوٹنے لگے، ہر بندے کو لوٹا، بچے کی باری آئی اس کی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو ایک ڈاکو قریب سے گزرا، کہنے لگا کہ بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 دینار ہیں میرے پاس۔ اس نے سمجھا کہ بچہ ہے، اسے کیا پتہ، چلا گیا۔ دوسرا گزرا، کہنے لگا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا میرے پاس 40 دینار ہے، سچ بول رہے ہیں۔ تو اس نے نا دوسرے نے اپنے سردار کو جا کر بتایا، ڈاکو کے سردار کو جا کر بتایا، کہنے لگا کہ یہ بچہ، اس سے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے 40 دینار ہیں اس کے پاس، یہ بچہ ہے۔ انہوں نے کہا خود بھی دکھاؤ کہاں پہ ہیں 40 دینار، آپ تلاشی کرو۔ اس نے تلاشی کی، جیب پھرولی، نہیں ہے، دوسری جیب میں تلاشی لے، نہیں ہے، آگے والی جیب، کسی جیب سے پیسے نکلے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اس نے جھوٹ کی بات کی نا تو پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، کہنے خبردار جھوٹ کی بات نہیں کرنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ نہیں۔ پھر آپ کو جلال آیا، پھر آپ کو جلال آیا کہ میں جھوٹ، تم کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں،
اور میں جھوٹ سے ناتا میرا نہیں ہے، تعلق میرا نہیں ہے، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ کہا پھر کہاں 40 دینار؟ قمیص آپ نے اتاری، قمیص کو الٹا کیا تو ماں نے قمیص کے اندر سیے ہوئے تھے، اس کو سلائی کیے ہوئے تھے۔ جب ان کو کھولا گیا تو واقعتاً ہی 40 دینار نکلے۔ اب ڈاکو کو جو سردار تھا نا، کہنے لگا اگر تم سچ نہ بولتے یہ تمہارے پیسے بچ جاتے، 40 دینار ہمیں نہیں مل رہے تھے، تم سچ نہ بولتے تو کیا ہوتے؟ یہ تمہارے پیسے بچ جاتے، تم اس کو استعمال کر سکتے تھے، لے جا سکتے تھے، اپنی ضروریات زندگی اس پیسوں کے ذریعے سے وہ حاصل کر سکتے تھے اور اس کو استعمال میں لا سکتے تھے۔ کہنے لگے کہ تم اس کو بچا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا 12 سال کی عمر ہے، اور جو سردار تھا نا، سردار، اس کی عمر اس بچے سے کہ 22 سال تو اس کو ڈکیتیاں کرتے ہو چکی تھی، اور روایت میں آتا ہے تقریباً 72 سال اس کی عمر تھی، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ کہنے لگا کہ تو سچ نہ بولتا تو پیسے بچ جاتے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کمال جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں پیسوں کو دیکھوں، دولت کے دیکھوں کہ اپنی ماں کی نصیحت کو دیکھوں؟ میں پیسے کو دیکھوں، دولت کو دیکھوں، یا اپنی ماں کی نصیحت کو دیکھوں؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آج صبح ہی میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ میں تو پوری زندگی کا وعدہ کر کے آیا ہوں، ابھی تو صبح میری ماں نے بولا ہے، تو میں صبح کا کیا ہوا وعدہ چھوڑ دوں؟ تو پوری زندگی میں نے پوری زندگی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ ماں جو مرضی ہو جائے، تو نے جو کہہ دیا نا تیرا بیٹا آخری سانس تک اس کو نبھائے گا، آخری سانس تک تیرے بیٹا کبھی بھی اپنے منہ سے جھوٹ کے الفاظ نہیں نکالے گا۔ یہی وجہ ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس یہ کہنا تھا۔ جو سردار تھا نا، اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہوگی، آنسو جا رہے ہیں۔ جو اس کے نیچے ہے نا کام کرنے، کہنے لگا حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے سردار کہنے لگا آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو کیوں نہیں لے؟ کہنے لگا جاؤ آج تم جاؤ، کسی اور کا سردار بناؤ، میں اب تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ارے اس بچے کو دیکھو، 12 سال کی عمر ہے، ماں سے کیا وعدہ نبھا رہا ہے۔ میری 72 سال ہو گئے، میں رب سے کیا وعدے نہیں نبھا رہا۔ 12 سال ہو گئے، ماں سے کیا وعدہ نبھا رہا ہے، 72 سال سے میں رب سے کیے ہوئے وعدوں کو نہیں نبھا رہا۔ تم جاؤ کسی اور کو تلاش کرو، میں تمہارے ساتھ اب نہیں چل سکتا۔ اور پوچھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ سردار سے پوچھا، کہ آپ پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں گا، اس بچے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ کے حضور توبہ کروں گا میں۔ انہوں نے ایسے گھیر لیا سرکار غوث اعظم کو، ایسے ایک ارد گرد اور ایک حلقہ سا بنا لیا، اور مورخ لکھ رہے تھے کہ میں وہاں تھا تو نہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم ان کے جھرمٹ میں ایسے لگ رہے تھے جیسے بادلوں کے جھرمٹ میں چاند نہ نکل آیا ہو، ایسے لگ رہے تھے۔ تو سردار نے توبہ کی، اور اس کے جو نیچے والے تھے کہنے لگے آپ اگر ڈکیٹی، رہزنی، چوری میں ہمارے سردار تھے تو توبہ میں بھی ہمارے سردار ہی ہیں۔ اگر آپ نے توبہ کی ہے تو ہم بھی توبہ، جب توبہ ہوگی نا، توبہ ہوگی۔ اب ڈاکو کا سردار کہنے لگا اے عبد القادر، اے بیٹا، اب جہاں تو جا رہا ہے نا، مجھے بھی وہاں لے چل، مجھے بھی وہاں لے چل جہاں تو جا رہا ہے۔ کہنا میں تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو استاد کے پاس جا رہا ہوں۔ تو ڈاکو کا سردار کہنے لگا تو استاد کے پاس جا رہا ہے تو میں بھی اسی کے پاس تیری وجہ سے جانا۔ کیوں؟ کہنا جس استاد کے آگے تو بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے گا، میں اس کے پیچھے بیٹھ کے تعلیم حاصل کر لوں گا۔ ایسے سچ سے زندگی کیا ہوگی؟ پلٹ گئی، بدل گئی۔